الطاف حسین کا جینزیز سے بڑا مطالبہ۔ یہ جینزیز کون سے ہیں، کہاں کے جینزیز ہیں اور ان سے کیا مطالبہ ہے؟ کیا یہ بھارت والے کاکروچ پارٹی والے جینزیز ہیں یا پاکستانی جینزیز سے مطالبہ کیا ہے؟ اور ایک اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ، اتنے سینئر رہنما کو آخرکار ان نوجوانوں سے مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا وہ ان سے امیدیں رکھتے ہیں یا کیا ان کی امیدوں کا یہ سہارا بن پائیں گے؟ آج اس پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ہمارے لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ ایم کیو ایم کے قائد و بانی الطاف حسین صاحب نے جینزیز سے مطالبہ کیا، اور مطالبہ ان کا کافی معنی رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس طرح بھارت میں جینزیز نکلے، نوجوان نسل نکلی، اپنے حقوق کے لیے نکلی، اپنے ملک کے لیے نکلی، اپنے مستقبل کے لیے نکلی، اسی طرح پاکستان کے جینزیز بھی ہمت کریں اور نکلیں۔ یہ جینزیز کا دور ہے، اور جس طرح انہوں نے پہلے نیپال میں حکومت کا تختہ پلٹا اور اس کے بعد اب بھارت میں کس طرح نریندر مودی کے انتہائی قریبی وزیر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، سپریم کورٹ کو بے بس کیا اور مودی سرکار کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ جینزیز ہیں جو کہ بظاہر تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ ہیں، اور ان کو جو باقی زندگی ہے، آف لائن لائف جو ہوتی ہے ہماری، جتنے بھی زندگی کے روزمرہ کے کام کاج ہوتے ہیں، ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا اور ان سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن حال ہی میں دنیا میں ایسی کافی مثالیں سامنے آئی ہیں کہ اسی نوجوان طبقے نے، انہی بچیوں اور بچوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، بڑے بڑے فیصلے تبدیل کرنے پر مجبور کر کے رکھ دیا۔ اب الطاف حسین صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، جو بد امنی ہے، جو اسٹیٹس کو ہے خاص طور پر، یعنی کہ امیر اور غریب کی تفریق، سسٹم مافیا جو چلتا ہے، یعنی کہ ایک بڑے آدمی کے لیے اور قانون ہے اور چھوٹے آدمی کے لیے اور قانون ہے، بڑا آدمی کچھ اور فیصلہ لیتا ہے، چھوٹا آدمی کچھ اور فیصلہ لیتا ہے، عمل کرتے وقت دونوں کا بالکل فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی فیصلہ اگر ایک عدالت سے بھی آپ کو فیصلہ دونوں کے حق میں بھی مل جائے تو بڑا آدمی فوری طور پر امپلیمنٹ کروا لیتا ہے اور چھوٹا آدمی رلتا رہتا ہے۔ یہ تو میں وہاں کی بات کر رہا ہوں، عدالت سے فیصلہ آنے کے بعد کی اگزامپل دے رہا ہوں، لیکن اگر عدالتوں میں بھی کتنا فرق ہوتا ہے تو اس کے لیے الطاف حسین صاحب جینزیز سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئیں اور روڈوں پر نکلیں، پرامن احتجاج کریں اور جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ اچھا، جمہوریت کی بحالی پر آپ شاید حیران ہوں گے کہ پاکستان میں کس طرح جمہوریت کی بحالی؟ پاکستان میں تو جمہوریت ہے، ظاہری سی بات ہے، ایسا ہی دکھتا ہے، کیونکہ ہماری سینٹ جو ہے وہ بھی فنکشنل ہے، اپر ہاؤس جو نیشنل اسمبلی ہے، ہماری قومی اسمبلی، لوور ہاؤس، وہ بھی فنکشنل ہے، ایکٹیو ہے اور چلتی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ بھی فنکشنل ہیں، چاہے وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، تمام کے تمام منتخب ہیں، اس میں چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، اس کے علاوہ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہوں، گورنر ہوں، تمام کے تمام سیاسی پروسیس کے ذریعے، پولیٹیکل پروسیس سے، ڈیموکریٹک طریقے سے، آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ انتخاب ان کا ہوا ہے اور عوام کے ووٹوں سے وہ منتخب ہو کر آئے ہیں۔ جوڈیشلی مکمل طور پر آزاد ہے اور جو ہے اس مکمل طور پر فنکشنل ہے۔ ہماری سپریم کورٹ، آئینی بینچ کہہ لیں، یا چاروں ہائی کورٹ صوبوں کی، ایک اسلام آباد والی ہائی کورٹ اور اس کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، تو پھر کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ میڈیا بھی آزاد ہے، پرائیویٹ چینل چلتے ہیں، ہم جیسے ولاگ کرتے ہیں، اخبارات روزانہ چھپتے ہیں، تو پھر کون سی جمہوریت؟ وہ حقیقی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جو جمہوریت کی میننگ ہے، اس جمہوریت کی الطاف حسین صاحب غالباً بات کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی جمہور ہمارے ملک میں نظر نہیں آتا، ایسی ڈیموکریسی ہمارے ملک میں نظر نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے کہ بھیڑیے نے جو ہے بھیڑ کی کھال پہن لی ہے اور اندر اس کے عزائم کچھ اور ہیں۔ عام طور پر جب جمہوریت نہیں ہوتی، جہاں پر آمریت ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہوتا۔ تو کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے؟ آپ تھوڑا سوچ کر یہ کمنٹ میں آپ بتائیے گا
کیا آپ کی من پسند خبر آپ کو آپ کے نیشنل ٹی وی چینل سے ملتی ہے؟ جس موضوع پر آپ ٹاک شو سننا چاہتے ہیں، جو آپ کے گلی محلے کے ایشوز ہیں، جو آپ کی روزمرہ زندگیوں کے معاملات ہیں، کیا وہ آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن سے آپ کو سنائی دیتے ہیں؟ کیا آپ کے مین اسٹریم اخبارات پہ وہ خبریں چھپتی ہیں؟ اگر چھپتی ہیں تو اس کا مطلب جمہوریت ہے، اگر نہیں چھپتی، نہیں چلتی، تو اس کا مطلب سوالیہ نشان ہے۔ کیا ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی عدالت میں اس امید یا اس یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ اس کو انصاف ملے گا اور سستا انصاف ملے گا، جلد انصاف ملے گا؟ اگر اس کو اس چیز کا یقین نہیں ہے اور اس کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں عدالت جاتے ہوئے، عدالت کا نام سنتے ہوئے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں جمہوریت ہماری نامکمل ہے۔ کیا ایک عام وکٹم، کسی کو کوئی گالی دے، تھپڑ مارے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کیا وہ سینہ چوڑا کر کے تھانے یا رینجرز کی چوکی پر جا سکتا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے سے انصاف لینے کے لیے، یا اس کو خوف محسوس ہوگا؟ اگر اس کے دل میں بھی ذرا خوف محسوس ہوتا ہے، یا آپ کمنٹ کر کے ساری باتوں کا جواب بتائیں گے، تو اس کا مطلب کہ ہمارے معاشرے میں ابھی سدھار کی ضرورت ہے۔ ہم صرف دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پولیسنگ کا نظام ہے، پولیس ڈنڈے مارنے کے لیے اور دہشت پھیلانے کے لیے پولیس کا محکمہ نہیں تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ چاہے رینجرز ہو، چاہے ایف سی ہو، چاہے دیگر فورسز ہوں، خاص طور پر پولیس ہو، یہ ہمیں تحفظ کے لیے دی گئی تھی۔ آپ اگر اس کی میننگ ایکچول اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پولیس کی گاڑی کا راؤٹر سننے کے بعد سکون ملنا چاہیے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا معاشرہ صحیح ہے۔ کیا آپ میں سے کتنے لوگوں کو سکون ملتا ہے یا خوف محسوس ہوتا ہے جب آپ کہیں پولیس کی موبائل دیکھ لیں یا پولیس کی چوکی دیکھیں یا کسی وردی والے سپاہی کو دیکھیں تو آپ کو تحفظ کا احساس ہو کہ اب مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے دل میں ایسا نہیں ہوتا اور اندر سے خوف پیدا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا اور اس سے کیسے جان چھڑاؤں گا، کس طرح اس کو میں منہ دوں گا، تو اس کا مطلب کہ ہماری جمہوریت پر کئی سوالات کھڑے ہیں۔ میں نے میڈیا سے اس بات کا آغاز کیا تھا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کا ووٹ جس کو آپ دیتے ہیں اسی کے حق میں جاتا ہے؟ کیا آپ کو اس چیز کا یقین ہے کہ جو آپ کے علاقے سے منتخب ہوا ہے یا ہوئی ہے وہ آپ کے حقوق کی بات اسمبلی میں جا کے کریں گے یا کریں گی، چاہے خواتین ہو یا مرد ہو؟ کیا اس چیز کا آپ کو یقین ہوتا ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر یہ سوالیہ نشان ہیں۔ یہ جمہوریت کی بیسک چیزیں ہیں، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جب کسی آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے بغیر رشوت کے آپ کا کام ہو جائے گا؟ اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کئی سوالات ہیں ہمارے معاشرے میں۔ جینزیز کو اٹھنا پڑے گا، یہ میں جینزیز کے لیے سمجھا رہا تھا۔ اگر آپ کو کسی جائز کام کے لیے سفارش کی ضرورت پڑے، آپ کو کسی کے سورس کی ضرورت پڑے، اسپتال جاتے ہوئے بھی، تھانے جاتے ہوئے بھی، کسی سرکاری دفتر جاتے ہوئے کسی کے ریفرنس کی ضرورت پڑے، تو اس کا مطلب ہم نامکمل معاشرہ ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہمیں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو میں نے جیسا بتایا کہ ان سے خوف محسوس ہو، آپ کو انسیکیورٹی فیل ہو، تو پھر بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، پھر واقعی جینزیز کو نکلنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، اگر یہ سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں، اگر سموتھلی چل رہی ہیں، تو پھر جینزیز کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ جتنے میں پیٹرول خریدا جاتا ہے اتنے میں ہی آپ کو دیا جاتا ہے، جتنے میں لائٹ بنائی جاتی ہے اتنے میں آپ کو دی جاتی ہے؟ کیا اس چیز کا آپ کو یقین ہے کہ جو آپ ٹیکس بھرتے ہیں وہ صحیح جگہ استعمال ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو کئی سوالات ہیں ہماری جمہوریت پر، ہماری ڈیموکریسی پر۔ پھر الطاف حسین کی بات ٹھیک ہے، پھر میرا خیال ہے کہ میری بھی بات ٹھیک ہے، پھر میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس سسٹم پر آواز اٹھاتے ہیں ان سب کی باتیں ٹھیک ہے۔ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر تو صحیح ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں سے رائے لی ہے، آپ لوگ اس حوالے سے بتائیے گا۔ بڑا سنجیدہ موضوع ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس پر ایسے ہی جانے نہیں دیا کریں۔ یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے مستقبل کے معاملات طے کرتے ہیں، یہ پروگرام ذہن سازی ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پر ضرور اپنی رائے دیجیے گا، کوئی تجویز ہو، کوئی مشورہ ہو وہ بھی دیجیے گا۔ فی الحال میں صرف ان دوستوں سے گزارش کروں گا جو ابھی بھی ہمیں فالو نہیں کر رہے، کائنڈلی فالو کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔